السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو. آج کے دور میں ہمارا ایز اے امت یہ حال ہے کہ مسلمان بہت سارے ہیں دنیا میں لیکن اتحاد نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے فرقہ واریت. جو چھوٹے چھوٹے الگ الگ گروپس بن گئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے میں نفرت ڈال دی گئی ہے کسی طریقے سے. اختلاف جو ہے وہ صحابہ اکرام کے وقت سے چلا آ رہا ہے، لیکن کیا صحابہ اکرام آپس میں لڑائی کرتے تھے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا. تو اختلاف کرنا اور اجتہاد کرنا یہ تو طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا. اس کے بنیاد پہ جو خرابی معاشرے میں آ گئی ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. میں جب خود ایسے ویڈیوز بناتا ہوں تو مجھے بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ اگر فلاں طریقے کی بات کر دی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سوچیں کہ اچھا یہ تو وہ والا ہے، یہ تو دیوبندی ہے، یا تو یہ تو ٹی ٹی ایس ہے، بریلوی ہے، 24 نمبر اہل حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ. سب کے ذہن میں آ جاتا ہے. کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے. اور یہ جو ہے اصل میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جب معاشرہ ایسا ہے، دین کو اسی نظریے سے سمجھایا گیا ہے، تو انسان کے ذہن میں یہی آنا ہے. ظاہر سی بات ہے. غلطی میری اور آپ کی یہاں پہ ہے کہ ہم اس کو سدھارتے نہیں، ہم اس کو بیٹر نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو، تو ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ قرآن مجید جب نازل کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں نازل کر دیتے. نعوذ باللہ. اس کے پیچھے مقصد ہے یہ حق نازل کرنے کا. اور اسی کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو فرقے ہیں وہ ایسی چیزوں پہ بٹے ہیں نا کہ کوئی ایسا کسی کا ویب سائٹ نہیں ملے گی آپ کو، کسی کا پیپر نہیں ملے گا، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ملے گا کہ یہ لوگ جو ہے فلاں بنیاد پہ الگ ہیں، یہ فلاں بنیاد پہ الگ ہیں. بس ہے، معاشرے میں ہے، ہوائیں ہیں. جو انسان اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھے گا اس کو، وہ اسٹارٹنگ میں تو لازماً پریشان ہو جائے گا. لیکن اب کے دور میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس کو دین سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے تو اس پہ ایک طرح سے یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے ہر سمندر سے غوطہ لگا کے گزرے، ڈبکی لگا کے گزرے. اور ایک نارمل انسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے، یار میں گمراہ نہ ہو جاؤں. اور قرآن مجید کے ٹرانسلیشنز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اکیلے اپنے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو عجیب طریقے کا پروپیگنڈا نظر آتا ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ علماء کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر علماء جو ہیں آج کے دور کے، ان کو جو چیزیں رٹا دی جاتی ہے وہ آگے بتاتے ہیں. اجتہاد کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم سے کم ہو گئی ہے، اور علم جو ہے وہ علم کے طریقے سے ٹرانسفر نہیں کیا جاتا. علم جو ہے جس طرح سے ہم سائنس پڑھتے ہیں، جس طرح میڈیسن پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، جا کر کے نئی نئی چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے یہ علم نہیں پڑھا جاتا. اگر ایک چھوٹی عمر کا کوئی لڑکا جا کر کے کسی عالم سے جا کر کے اگر ایک طرح کا ڈسکشن یا ڈیبیٹ کرنا چاہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے حدیث میں اور آپ کا سٹینڈ پوائنٹ دوسرا ہے، تو کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کیسے الگ ہے؟ اور ہو سکتا ہے اس نے کچھ پڑھا اور وہ کر سامنے سے جنرلی جواب آتا ہے جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا کرو. اور اگر وہ دوبارہ وہ پوچھتا ہے تو وہ آرگیومنٹ ہو جاتا ہے، بدتمیزی و بحث ہو جاتی ہے. وہ آرگیومنٹ تو اچھی چیز ہونی چاہیے دین میں. جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے، اس طرح کے سوال اگر آج انسان پوچھ لے، ہمارا جو تصور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جس طریقے سے ہم لوگ لمٹ لگا کے رکھے ہیں سوال نہیں پوچھنے پہ، اس طریقے سے تصور رہتا تو پھر کیا ہمارے پاس کیا علم آیا ہوتا؟
اللہ تعالیٰ قرآن میں سائنس کی بات کرتے ہیں، سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں، پولیٹکس کی، اکنامی کی بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے صرف رٹنے کی اور ثواب کمانے کی کتاب بنا کے رکھے ہیں ہم لوگ قرآن کو. ظاہر سی بات ہے مسلمان کو پچھڑا ہونا تھا. ایک جب تک الگ الگ ایک بنیاد، ایک کامن بانڈ نہیں ہوتا کسی چیز کے بیچ میں، تو وہ چیز جو ہے وہ جدا ہی رہے گی. مثال کے طور پہ قرآن جو ہے وہ ایک سینٹر ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تاکہ فرقہ میں مت بٹو. یعنی اگر نہیں تھامے تو فرقے میں بٹ جاؤ گے. سیدھی سی بات ہے، اگر رسی کو نہیں پکڑ کے رکھے تو فرقوں میں بٹ جاؤ گے، اور اگر نہیں بٹنا ہے تو رسی کو پکڑ کے رکھو. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی عالم سے، میں نے بھی ایکسپیرینس کیا یہ چیزیں، اور میں نے بھی مصحفوں میں پڑھا ہے یہ چیز لکھی ہوئی انڈیا میں، اور میں نے دیکھا ہے، مسجدوں میں بیان ہوتے ہوئے سنا ہے. اور نام نہیں لوں گا میں کن کی ٹرانسلیشن تھی، لیکن اس میں لکھا تھا کہ اپنے سے نہیں پڑھنا چاہیے. اور پوری دنیا میں جاپان سے لے کے امریکہ تک لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اکیلے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے. تو انسان کے سوچنے کی چیز ہے. پہلے کے وقت میں ایک ایک آیت سن کر کے عرب کے لوگ مسلمان ہو جا رہے تھے، تو کیا قرآن دوسرا تھا؟ وہ قرآن تو ابھی بھی یہی ہے، اور اثر بھی اس میں وہی ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے اس کو لپیٹ کر کے بند کر کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے، اور ہم پوچھنے لگے ہیں صرف جو عالم ہمارے بتا دیں گے وہی آنکھ بند کر کے ہمیں ماننا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ دلیل سے تو بتا رہے ہیں یار، لیکن یہ مطلب نہیں ہے. جو قبروں میں سجدے کرتے ہیں کیا ان کے پاس دلیل نہیں ہے کیا؟ یہ انسان نہیں سوچتا کبھی. جو جا کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، صرف قبر پہ نہیں، کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کسی اور جگہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں کیا؟ وہ بھی دلیل سے آپ کو سمجھائیں گے. تو سوچنے کی بات نہیں ہے کیا؟ جب ایک کیس ہوتا ہے کسی کورٹ کے اندر اور جا کے آرگیومنٹس ہو رہی ہوتی ہے، تو دلیل تو دونوں بندے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں لا کی کتاب سے دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ دھارا بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ حق کیا ہے. وہ انسان دونوں طرف کی دلیلیں دیکھے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو معیار دیا ہے اس کے حساب سے ناپ کر کے پھر مانے گا. وہ معیار کیا ہے؟ سب سے پہلا قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. اور وہ انسان کو تب پتہ چلے گا جب وہ پڑھے گا قرآن. اگر کسی علماء سے بات ہوتی ہے تو اکثر تو وہ پوچھتے ہیں اچھا آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کیا؟ آپ کچھ اور سوچتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ ہم جان جائیں گے کون سے مکتبہ فکر سے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ان کے عقائد کس طرح کے ہوتے ہیں، تو ہم اس حساب سے بات کر لیں. یہ ہو سکتا ہے، جینوئن بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن پھر ایک حقارت آ جاتی ہے، یہ تو پھر ایک یہ آ جاتا ہے کہ ڈیبیٹ نہیں کرنا. اچھا آپ تو اس فکر، تو آپ سے تو کوئی بات کر نہیں سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ حق پہ ہیں، اور آپ کا ایک بھائی ہے جو کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ حق پہ نہیں ہے، تو یہ آپ کا کام نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بلائیں دلائل پیش کر کے. ایک بٹ گئی ہے امت کہ یہ والا ان کا ہے، یہ والا ان کا ہے، یہ والا ان کا ہے. اور جب کوئی بات کرنے آتا ہے اس چیز پہ کہ یار فرقہ واریت ختم کرو اور آپس میں ساتھ میں رہو، تو سب مل جاتے ہیں اچانک سے، سب اس ٹائم میں بھائی بن کر کے اس آدمی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. سارے غلط نہیں ہیں، پھر سے کہہ رہا ہوں میں، علماء غلط نہیں ہیں سارے، لیکن اس میں سے کچھ ہیں، جیسے 1000 اچھے لوگ رہیں گے تو اس میں سے کسی کو تو شیطان بہکائے گا، انسان ہی ہے نا. تو کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے وہ آ کے کھلواڑ کر دیتا ہے، اور امت جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، اسی میں گھومنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں. جب بھی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ذکر ہو رہا تھا قرآن میں، اکثر وہ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ مسلمان نصیحت حاصل کریں اور اس نقش قدم پہ نہ چلیں، حالانکہ پھر بھی مسلمان وہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اپنے خدا بنا لیا تھا. یعنی کہ جو وہ حکم دے دیتے تھے اس کو حق مان لیتے تھے بالکل، جس کو کیا کہتے ہیں
جس کو تقلید کہتے ہیں. آپ حنفی اور شافعی اور مالکی اور حنبلی اور یہ سب چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تو کہتے ہیں تقلید. اور جو انسان نہیں مانتا ہے اس میں اس کو غیر مقلد کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. اور یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں اور ہم دیکھتے نہیں اس چیز کو. سادہ مسلمان ہونے سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں. جیسے کہ میرا کیا کہنا ہے، دیکھیے، آپ کو رفع دین کرنا ہے آپ کریے، نہیں کرنا ہے نہ کریے. نماز کے بعد دعا کرنا ہے کریے، نہیں کرنا نہ کریے. آپ کو آمین زور سے کہنی ہے، آپ کی مرضی، کم کہنی ہے آپ کی مرضی. مجھے جو ماننا ہے میں پڑھ کے مان رہا ہوں. ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ بحث کر کے ایک دوسرے پہ تھوپیں کہ یہ مانو یہ مانو. لیکن اس چیز کا وقت ضرور ہے اور بہت ضروری یہ وقت ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کریں، بات کریں، خود جانیں پرسنل لیول پہ. مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو قائل کروں، مقصد یہ ہونا چاہیے میں اپنے آپ کو قائل کروں. میں کیوں مان رہا ہوں اسلام کو؟ بس میرے ماں باپ مانتے تھے اس لیے مان رہا ہوں. جو لوگ زور سے آمین کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ شیعہ ہیں وہ شیعہ کیوں ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا شیعہ ہونے سے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان تو ہیں. کیا سنی نہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں. کچھ نہیں مانتے، کچھ مانتے ہیں. کیا سنی ایک دوسرے کو نہیں؟ ہاں، کچھ ایک دوسرے کو بھی مسلمان نہیں مانتے، حالانکہ ایک دوسرے کو یہودی اور نصرانیوں سے بھی بدتر کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے رہا ہے؟ اور صحیح کیا چیز ہے مجھے فالو کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے رب نے پوچھا کہ یہ چیز تم کرتے رہے تھے دنیا میں جو کہ صحیح طریقے سے نہیں تھی، ہم نے اپنی کتاب میں نازل کیا تھا اور تم اس کے برعکس کرتے رہے تھے، اور آپ کی پکڑ ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فلاں عالم نے بتایا تھا. آپ کو لگتا ہے اس ٹائم پہ وہ آپ کو بچا لے گی وہ چیز؟ وہ عالم آپ کو بچائے گا یا کوئی اور ایسا آپ کو آ کے بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کیوں نہیں پڑھ کے جانکاری حاصل کی؟ وقت کا، سہولتوں کا، علم کا، زندگی کا، عمر کا، ہر چیز کا حساب لیا جانا ہے نا. تو قرآن موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. لیکن اگر نہیں پڑھتے، خاص کر کے وہ لوگ جو لوگ دنیا کے علم حاصل کر لیتے ہیں، BBA MBA انجینئرنگ ڈاکٹری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ علم حاصل نہیں کرتے، تو ان کی تو خیر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک باصلاحیت لوگ، باصلاحیت مسلمان آ کر کے اس چیز کا کام نہیں کرنا سٹارٹ کریں گے تو پھر چینج کیسے آئے گا؟ ہم لوگ کہتے ہیں، سننے میں آتا ہے چاروں حق پہ ہیں. اگر چاروں حق پہ ہیں تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا نا. یہ بات سچ نہیں ہے. اگر چاروں حق پہ ہیں، اس کو مانتے نہیں سب لوگ چاروں حق پہ ہیں. کعبے میں، مکہ میں کعبے کے اندر 1517 سے 1917 تک 4 مصلے تھے. ہر نماز 4 بار ہوتی تھی دن میں، ہر نماز 4 بار ہوتی تھی. چاروں حق پہ تھے تو یہ مسئلہ ہوتا. الحمدللہ بڑی جگہوں پہ یہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہمیں مل جاتی ہیں جہاں پہ مسجدوں کے نام رہتے ہیں، مسجدوں کی سمبل رہتے ہیں. ہری کلر کی مسجد ہے تو فلاں کی ہے، اور اس پہ یہ چیز لگا ہے تو فلاں کی ہے، یہ لکھا ہے تو فلاں کی ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ اور ہم لوگ کہتے ہیں ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. بالکل ڈیوائیڈڈ ہے. مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سالو صرف ایک چیز سے ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. مین بک ہماری قرآن ہونی چاہیے ریفرنس کی. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 52 اور 53 میں کہہ رہے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. تو یہ تمہارا جو دین ہے وہ ایک دین ہے، صرف ایک ہے. 2 3 4 نہیں ہوگا، اس میں ایک ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو میرا تقوی اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور اللہ تعالیٰ پرانی امتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا ان لوگوں کو بھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا، اور جس کے پاس جو تھا وہ وہی لے کے بیٹھ گیا. کیا یہ چیزیں دیکھ کر کے ہمیں ریلیٹ نہیں ہوتا کہ اب کے وقت میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو یہ وعیدیں ہیں قرآن کی کہ ویک اپ، اٹھ جاؤ، یہ کام نہیں کرنا، اس فتنے سے نکلو. سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. تو جب اللہ کے لیے تو اللہ کی کتاب سے سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے.
سورہ نام آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ بڑی ڈراؤنی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، فرقوا دینہم، وہی ورڈ ہے، فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، ان کا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جو شفاعت ہے، قیامت کے دن ہے، مسلم امت ہے، کچھ نہیں، سب سے کینسل ہو جائیں گے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم تو نہیں فرقہ فالو کرتے، لیکن اصل میں وہ کرتے ہیں فرقہ فالو، ان کو بس پتہ نہیں ہے نام سے وہ فالو نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بھائی بہن، ان کے باپ دادا جو کر رہے تھے وہ وہی کر رہے ہیں، اور وہ بنا نام کے فرقہ فالو کرتے تھے، تو یہ بھی فرقہ فالو کر رہے ہیں. ان کی مسجد جس کلر کی تھی گھر کے پاس والی، یہ اسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہی چیز فالو کرتے ہیں. اور اب فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے اس چیز کا کہ اس سے بچ نہیں پائیں گے آپ. اگر قیامت کے دن پکڑ ہوگی تو آپ اس سے نہیں بچ پائیں گے کہ میرے گھر کے سامنے یہی مسجد تھی، میرے پاس یہی عالم تھے، جو بتایا وہ میں کرتا رہا، یہ کرتی رہی. اس سے نہیں بچ پائیں گے، اس میں چینج لانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. جو کوئی بھی فرقے سے ایسوسیٹ ہو گیا، ایسوسیٹ کس چیز سے ہونا ہے؟ صرف ایک دین سے جس میں مسلمان نام ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ حج آیت نمبر 78 کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، جس امت کا نام مسلمان رکھا گیا اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی. اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا تھا اپنا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا تھا اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. اور آخری میں ایک حدیث ہے جو ابو داؤد میں بھی ملتی ہے، ترمذی میں بھی ملتی ہے، اور سنن ابن ماجہ 3992 میں بھی 3992 میں بھی ہے، جو ترک میں ابھی بیان کر رہا ہوں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے، کہ یہودیوں کے بھی 33 فرقے ہو گئے تھے، کرسچنز کے بھی 33 فرقے ہو گئے تھے. نعوذ باللہ 73 فرقے ہو گئے تھے یہودیوں کے. کرسچنز کے بھی 73 فرقے ہو گئے تھے، اور جس کے اندر سے ایک 73 فرقے یہودیوں کے، جس میں سے ایک حق پہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے یہی لوگ آگے چل کے عیسائی بنے، ہے نا. پھر اس میں بھی 73 فرقے ہوئے جس میں ایک حق پہ تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ وہی دین حق تھا. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹے گی، اس میں سے ایک جو ہے وہ حق پہ رہے گا اور وہی جنت میں جائے گا بس. اب یہاں تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو سب لوگ اسی لیے سمجھ لیتے کہ ہمارا والا اچھا ہے، ہمارا والا صحیح ہے، ہمارا والا صحیح ہے. حدیث ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے ایک اور سینٹنس ہے. وہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ، ٹرانسلیشن مین باڈی. فرقہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ حدیث بتا رہا ہوں میں، واللہ حدیث ہے، سیدھی آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے اپنی آنکھ سے، اور اس کے بعد آپ اس پہ مانیے گا. اس کا ریفرنس جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ. الجماعہ جو ہے، جو مین باڈی ہے، صرف وہی جنت میں جائے گی. مین باڈی کیا ہے؟ ایک درخت ہے، اس میں سے جتنے پتے ٹوٹتے جاتے ہیں ان کو فرقہ کہا جاتا ہے. درخت کو فرقہ نہیں کہے گا، جو فرق ہو گئے اس سے، جو الگ ہو گئے، علیحدہ ہونے کو فرق کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو مین باڈی الجماعہ ہے، صرف وہی جنت میں جائیں گے. مین باڈی کون ہے؟ جو صحابہ اکرام کی سنت پہ چلتے ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوں، جو قرآن کو اپنا مین آئیڈیل مانتے ہوں، صرف وہی لوگ. تقلید کرنا ہے اگر تو صرف رسول اللہ کی الاؤڈ ہے. تقلید کہتے ہیں آنکھ بند کر کے بنا سوال اٹھائے کسی کو فالو کرنا. وہ آپ کسی امام کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ معصوم ہے کسی شیطان سے یا کسی بھولنے سے؟ شیطان کو چھوڑ دیجئے، کسی بھولنے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چوک سے بھی ہو سکتا ہے. دین کے کامل علم جو اگر کسی کے پاس تھا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا نا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں بھائی چارگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی رہنمائی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ سب کی باتیں سنیں اور اچھی باتیں ان میں سے لیں. ہم لوگ خود ایفرٹ کریں کہ جا کے ہم دین کی کتابیں کھولیں اور اس میں سے صحیح چیزیں حاصل کریں. جو کر لے وہ آگے پہنچائے، جو نہیں کر پاتا وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو کر رہا ہے صحیح طریقے سے، صحیح چیزیں پڑھتا ہے، اور اس کے دلائل جو ہے وہ صرف قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث رہے. کہانیاں اور تھیوری اور یہ سب نہ رہے.
یہ سب چیز انسان دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دور میں، فتنے کے دور میں، ہم لوگوں کو حق پہ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.